تو کم روشنی میں پڑھ رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ کم روشنی کی وجہ سے بھی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں. یہ متس ہیں, یہ حقیقت نہیں ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں؟ بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا, یہ ساری متس ہیں. بالکل متس ہیں. اچھا یہ بتائیے, چشمہ تو لگا لیا, چشمے کے بعد جو کانٹیکٹ لینسز ہوتے ہیں وہ سیف ہے لگانا؟ دیکھیں, جو بھی چیز آپ لیں گے, آپ جوتا خریدنے جب جاتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں, آپ شرٹ خریدنے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں, آپ اپنی باڈی کی سائز دیکھتے ہیں, آپ اپنے پیر کی سائز دیکھتے ہیں. اسے جو لینسز باقاعدہ جن کی ٹوپوگرافی کر کے آپ کی آنکھ کی سائز لے کر میجرمنٹ کر کے جو دیے جاتے ہیں دنیا میں دیے جاتے ہیں اور پہنے جاتے ہیں, تو وہ بالکل ٹھیک ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ کانٹیکٹ لینسز جو ہیں آنکھ کے بالکل کورنیا کے اوپر لگے رکھتے ہیں, اور آنکھ آپ کی دن میں ملینز آف ٹائمز موو کرتی ہے, تو آپ کا کانٹیکٹ لینس اس کو رگڑتا ہے آپ کی کورنیا کو, تو لمبے عرصے تک کانٹیکٹ لینس استعمال کرنے والوں کی کورنیا میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اور پاکستان میں, مطلب میں کراچی کی بات کرتا ہوں, کانٹیکٹ لینسز کے اوپر کانٹیکٹ لینسز کی وجہ سے ہم نے کافی آنکھیں ضائع ہوتے دیکھی ہیں. اس کی وجہ اویئرنیس نہیں ہے, اور جس طرح سے آنکھ اتنی سینسیٹیو چیز ہے کہ اس میں اگر آپ ایک فورن باڈی, یہ کانٹیکٹ لینس ایک فورن باڈی ہے. جی جی. مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں پر شادی بیاہ میں جو ہم بیوٹی پارلرز میں جاتی ہیں دلہن ہیں, تو اپنے ڈریسز سے میچ کرتی ہیں. تو وہ ان سائنٹیفک چیز ہے, وہ ان سائنٹیفک چیز ہے. مطلب اس کو پراپر ایک آئی اسپیشلسٹ کو یا ایک آپٹومیٹرسٹ کو جو کہ چشمے کی دکان میں بیٹھتا ہے, اس سے یہ آنکھیں چیک. ارے لڑائیاں ہو جاتی ہیں, آپ کو پتہ نہیں اس بات کا؟ بالکل بھائی شادی والے دن جو ہے لڑکی کی آنکھ ہری, شادی کے 2 دن کیا دوبارہ کالی, پھر کالی ہو گئی. ہاں پھر وہ پرابلم آ گئی. بھائی اس دن تو ہری والی لے کے آؤ دوبارہ, ٹھیک ہے نا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں 2 کالر. مختار بیوی ہیں ٹھٹا سے. السلام علیکم. السلام جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا, ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ اور جناب. میں نے آج 2-3 دن ہی ہوئے مجھے یہ پروگرام دیکھتے ہوئے. چلیں جی. اور کافی نالج مل رہی ہے اس میں, کافی انفارمیشن آپ دے رہے ہیں. اگر ہم وہ اپنے اس پہ عمل کریں تو میرے خیال میں کافی بیماریوں پر قابو پا سکتے ہیں. بالکل جی. جناب کوئی سوال ہے آپ کا مختار صاحبہ؟ ہاں جی, مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ میں چشمہ لگاتی ہوں, گلاسز کلاس جب میں چھوٹی تھی کلاس 4 کلاس سے, تو اب مطلب نمبر تو میرا اسٹاپ ہو گیا ہے, مگر مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم پر جیسے مجھے کافی محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اتنا کلیئر جتنا آنا چاہیے ویسا نظر نہیں آتا. اور دن کے ٹائم پر بھی یہ کہ بس چبھن سی آنکھوں میں اور خارش سی اس طرح سی بہت مطلب فیلنگ ہوتی ہے. کتنے عرصے سے آپ کو تکلیف ہے کہ آپ کو رات کو صحیح نظر نہیں آ رہا؟ یہ مجھے 2-3 مہینے سے پرابلم ہو رہا ہے. عمر کتنی ہے بی بی آپ کی؟ میری عمر ہے 45 ایئرس. اور چشمے کا نمبر کیا ہے آپ کا؟ چشمے کا نمبر ہے -6. ٹھیک. پریس بایوپک تو نہیں لگ رہی ہے؟ نہیں, یہ مایوپی ہیں, اور یہ ٹپیکل ایک مایوپیا کی جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی ٹپیکل ہسٹری ہوتی ہے کہ ان کو رات میں کم نظر آتا ہے. تو جو مایوپک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے آنکھ کے پردے میں کمزوری ہوتی ہے اور ان کی ویژن اندھیرے میں کم ہوتی ہے. مطلب اس کی مثال یہ لے لیں کہ اگر ہم سنیما ہال میں جائیں اور ایک نارمل آدمی ہے جس کی 6x6 وداؤٹ گلاسز ہے وہ, اور ایک مایوپک پیشنٹ -6 والا جس کی دور کی نظر خراب ہے, اگر دونوں ساتھ بیٹھیں تو اور اندھیرا ہو وہاں پر سنیما ہال میں, تو اس کو سیٹ جلدی مل جائے گی جس نے چشمہ نہیں پہنا ہوا. اور جس نے چشمہ -6 لگایا ہوا ہے جیسے خاتون ہے تو ان کو سیٹ ملنے میں دشواری ہوگی. اندھیرے میں ان کو نظر کم آتا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ ایڈجسٹ. اگر چشمہ لگائے بھی نہیں ہو, چشمہ لگائے ہوئے ہوں پھر بھی, تو یہ ایک انہیرنٹ ڈیفیکٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی پریشان ہونے کی سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ سب کے ساتھ, جتنے مایوپکس ہیں سب کو ہوگا یہ. اور جتنا نمبر زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ پریشانی ہوگی. اچھا بالکل. تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک انہوں نے شکایت کی کہ آنکھ میں چبھن ہوتی ہے, تو آنکھ میں چبھن کے لیے مصنوعی آنسو جو بازار میں ملتے ہیں وہ لے لیں اور دن میں 2-3 مرتبہ استعمال کریں. ڈراپس ہوتے ہیں, جو ڈراپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب مصنوعی آنسو ڈھونڈتی رہیں گی وہ, مطلب جو آئی ڈراپس ہیں. آئی ڈراپس ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے فروا صاحبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کا شو بہت زبردست ہے. اچھا چلیے. اینڈ میری ماما اور ہم ریگولرلی 7 بجے بیٹھ جاتے ہیں اور ریپیٹ میں بھی دیکھتے ہیں. بڑا جگر ہے بھائی آپ کا. جناب اچھا, میں 10 ایئرس میں مجھے پہلی دفعہ گلاسز لگی تھی اور اب میں 23 ایئرس کی ہوں. ماشاءاللہ. تو مجھے سب سے پہلے 0.75 لیفٹ آئی میں نمبر تھا اور اب وہ بڑھ کے 5.75 ہو گیا ہے. اوکے. اور میرا ابھی رائٹ آئی کا ہے 3. سفیریکل بتا رہی ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے. رائٹ کا 3 ہے اور لیفٹ کا 5.75 ہے. جی 5.75. ٹھیک ہے. اب بیچ میں مجھے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے لیزی آئی ہے. لیزی آئی, اوکے. دیکھیں لیزی آئی آپٹک نرو کا پرابلم ہے.
اگر وہ ہوتا تو مجھے لینس لگا کے بالکل کلیئرلی کیسے نظر آتا. سو آئی تھنک کہ مجھے لیزی آئی نہیں ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ مجھے سمپل مائیوپیا ہی ہے. سیکنڈ تھنگ میں چاہ رہی ہوں کہ اب میں اپنی جب میرا نمبر اسٹیبل ہو جائے, بیکاز آفٹر ایوری 6 months نا میرا 0.25 بڑھ جاتا ہے یا ایکسس تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ میں سرجری کرا لوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ میری کارنیا والی سرجری ہوگی یا میرا لینس ریپلیس ہوگا. پہلا سوال بیٹا یہ ہے آپ سے فروا کہ آپ یہ بتائیے کہ -3 and -5.75 سے آپ کی دونوں آنکھوں کی نظر 6/6 ہے؟ ہاں جی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی آنکھ لیزی نہیں ہے اور آپ کو سمپل مایوپیا ہے. دیکھیے سر, پہلے میں اسپیشلسٹ جن کو میں نے بہت عرصہ یوز کیا, انہوں نے ہمیشہ مجھے میری آنکھ کا اصل نمبر ہی نہیں دیا. وہ کہتے تھے کہ آپ کا دونوں آئیز میں ڈفرینس بہت زیادہ ہے, جبکہ آپ کو وہ نمبر تب چینج کرنا چاہیے جب 4 ڈائیوپٹر سے زیادہ ڈفرینس انکریز کرے. میرا تو ہمیشہ 4 ڈائیوپٹر سے کم رہا ہے. جی جی. تو آپ کو تو اتنا کچھ پتا ہے, اتنا تو ہمیں بھی نہیں پتا بھائی. ڈاکٹر صاحب کو بتاؤ بھائی, آئی کے ڈاکٹر ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ کو تو بہت, ان کو تو بڑی انفارمیشن ہو. بالکل فروا صحیح کہہ رہی ہے کہ -3 ٹھیک ہے. ان کو کچھ اور سوال پوچھنا ہے فروا؟ ابھی آپ کے سوال کا جواب دیں گے بریک کے بعد. جی جی. یہ بھی بتائیں کہ بیسٹ لیزر جو ہے مجھے پاکستان میں کہاں ہوگی, کیونکہ میں جاتی ہوں, میں نے اپنے آئی اسپیشلسٹ سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ لیفٹ آئی میں اگر آپ کا لیزر کریں تو 0.5 کا نمبر ہے. دیکھیں ابھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا یہ پاسبل ہے آپ کے لیے لیسک ہونا. یہ لیسک کیا ہوتا ہے اور کیا آپ کے اوپر اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے, دی بیسٹ کہاں ہوتا ہے, اور ساری باتیں کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ فروا, بہت شکریہ اس پروگرام کو ریگولر دیکھنے کا. گوہر صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی, اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. پروگرام میں سب سے اچھی چیز آپ ہیں. اتنی ڈیٹیل میں اتنی اچھی طرح آپ ہر پرابلم کو سامنے لاتے ہیں کہ سمجھ میں آنا بہت آسان ہو جاتا ہے. بہت شکریہ جی آپ کا حسن نظر. جی ڈاکٹر شاہد صاحب کے بھی السلام علیکم. ہاشمانی صاحب. جی السلام علیکم. جی مجھے آپ سے سوال کچھ بھی نہیں پوچھنا, میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں. میں ریٹینائٹس پگمنٹوسا کی پیشنٹ ہوں. جی جی. پارشلی بلائنڈ ہوں. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جہاں اگر کبھی ہم یہ وائٹ کین لے کر نکلتے ہیں نا, تو لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اس کی میننگ کیا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ اویئرنیس بھی لوگوں کو دیں کہ وائٹ کین کی کیا معنی ہے. دوسرے میں یہ کہتی ہوں کہ جو پارشلی بلائنڈ ہے, جیسے میرا جیسا بندہ ہے, وہ اگر وائٹ کین لے کر نکلے اور ٹھیک ٹھاک, مجھے اچھا خاصا اللہ کا شکر ہے نظر آ رہا ہوتا ہے, لوگ اس کو میک آؤٹ نہیں کر سکتے کہ میں دیکھ نہیں سک رہی ہوں. تو اس میں پھر جب وہ دیکھیں گے مجھے وائٹ کین لے کر چلتے ہوئے, تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ اچھا بھلا دیکھ تو رہی ہے, ہم اس نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. تو مجھے ایک سجیشن یہ سوچتی ہوں کہ کیا ہم اس کے اوپر ایک بلیک بینڈ ذرا چوڑا سا دے دیں, جس سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ پارشلی بلائنڈ ہے اور جو وائٹ کین لے کر جا رہا ہے وہ کمپلیٹلی بلائنڈ. بہت اچھا سجیشن ہے, ویری گڈ سجیشن. اور بہت شکریہ آپ کے بہت خوبصورت سے جملوں کا بھی اس پروگرام کے حوالے سے, اور اس پہ بھی بات کریں گے. ناظرین, بات ہو رہی ہے آج آنکھوں کی کمزوری کے حوالے سے, اور خصوصاً آج میں بات کروں گا اس پروسیجر کی جس کی وجہ سے چشمے اتر جاتے ہیں, اور ڈاکٹر شریف ہاشمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.